بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایپیسوڈ نمبر ہے 6 اور وی لاگ نمبر ہے 424 یعنی 425۔ وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، قریش کے ایلچی، اس سے پہلے ایک پوائنٹ تھا، بدیل بن ورقہ کا توسط، خون ریز ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش اور راستے کی تبدیلی، بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش، مکہ کی جانب مسلمانوں کی حرکت، مسلمانوں میں روانگی کا اعلان، عمرہ حدیبیہ کا سبب۔ ناظرین، مین سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے صلح حدیبیہ ذی قعدہ سن 6 ہجری، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں صلح حدیبیہ۔ اس کے کچھ پوائنٹ ڈسکس ہو چکے ہیں، کچھ پوائنٹ رہتے ہیں۔ آج کا پوائنٹ زیر ڈسکس ہے، وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے۔ ناظرین، یہ کتاب جس کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب ویرو حرم رہے، نہ رہی کہیں اسد الہی، نہ کہیں ابو لابی رہی۔ میرا ساز اگرچہ ستم رسیدہ، زخمائے ہائے عجم رہا، وہ شہید ذوق و وفا ہوں میں، وہ شہید ذوق وفا ہوں میں، کہ نوا میری عربی رہی۔ تیرا جلوہ کچھ بھی تسلی دل، تیرا جلوہ کچھ بھی تسلی دل ناصبور نہ کر سکا، وہ گریہ سحری رہا، وہی آئینی میں شبی رہی۔ تے دام بھی غزل آشنا رہے، طاہران چمن تو کیا، جو فغاں دلوں میں تڑپ رہی تھی، نواہ زیر لبی رہی۔ ناظرین، وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے، جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے سر برابر وہ حضرات صلح کے جویا ہیں، تو انہوں نے صلح میں ایک رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ طے کیا کہ رات کو یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں اور ایسا ہنگامہ برپا کر دیں کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے اس منصوبے پر عمل کے لیے کوشش بھی کی، چنانچہ رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا حضرت عثمان کی سفارت، یعنی ان کی سفارت کاری، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، واقعہ چل رہا ہے صلح
حدیبیہ کا۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ اے جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہے نذرانے کا نذرانہ، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ، کیوں آنکھیں ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگ در جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔